تو اس طرح کا نا لوگ, تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے, ایک بندہ آیا, السلام علیکم, دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتے کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں, اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھونپ رہا ہے, تو ایک حد تک چلے گا نا یہ, کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے, 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. اس نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہیں, اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا, ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہی ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر. جو اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا. ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا, آ کے بیٹھا. اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد. میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں. خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں, تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے, لمٹ. بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, قربانی نہیں کر رہے, دکھلاوا آ رہا ہے دماغ میں, چھوڑ دے کمبخت, جا کے بچڑا لے کر آ, قربانی کر. دکھلاوا آ رہا ہے. نماز کسی دن خشوع و خضوع سے پڑھی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی, دکھلاوا آ رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. چھوڑ دے یار, تو خشوع و خضوع سے پڑھ, لوگ تعریف کر رہے ہیں, کرنے دے ان کو, لفٹ بولو مت کراؤ. آ رہا ہے آنے دے, کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہا ہے تو کہ ذرا سا بھی دکھلاوا نہ ہے. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو, کام نہیں چھوڑا, پہلے ہی ہم سست, کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ. گورا یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. ہم کام کرتے نہیں ہیں, سست ہیں. تھوڑا سا کام شروع کیا, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, تواضع آ رہی ہے, اور ڈھیلے ہو گئے کام میں. کام کا عادی بناؤ اپنے آپ کو. یہ دکھلاوے بکھلاوے خود بخود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ.
اگر یہ دکھلاوا، اس کو دکھلاوا بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے, کیا یہ دکھلاوا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ آخرت کی کا بدلہ بعد میں ملے گا نیکی پر, یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف, لوگوں کے دل میں محبت, یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے؟ دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا, بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی, آپ ایک گھونٹ منہ میں گیا, آہا کڑوا, کیا غصہ آئے گا نا آپ کو. اور وہ روح افزا ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی, آپ نے پیا, انجوائے کرنا شروع کیا, یار اللہ کا شکر, بیگم تمہارا بھی شکریہ, تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ, اور زبردست شکر ادا کرو گے نا آپ, اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی. اب آپ کی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتہ ہے آپ, یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, دنیا کی محبت, دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے. ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتائی ہے, آگے بڑھو گے نا. جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر, تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, دوسری طرف بول رہے ہیں اتنے خوبصورت گھر, تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی. تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو. تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ. جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے. تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ مسافر خانہ ہے. اب کریلے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے, ایوائڈ کرنا ہے. تو بیگم نے روح افزا لا کے دیا, آپ کو بڑا مزہ آیا, آپ نے کہا تھو تھو تھو, بیگم تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہیں, تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں, اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے, اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا, لالچی بن جاؤں گا, عیش پرستی پیدا ہوگی, ہٹاؤ اس کو, کریلا لے کر آؤ. جب کریلے کا پیا کڑوا